آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ناگالینڈ میں مبینہ ہلاکتوں کے واقعے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ناگالینڈ سرکار کی اعلی سطح کی خصوصی جانچ ٹیم اس واقعے کی چھان بین کرے گی۔ تنزانیہ سے واپس آنے والے ایک شخص کے متاثر پائے جانے کے بعد دلی میں اومیکرون کووڈ کا پہلا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگائے جانے کی مہم کے تحت اب تک 127 کروڑ 61 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.35% ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھارت روس سربراہ میٹنگ کے لیے کل نئی دلی پہنچ رہے ہیں اور امریکہ اور یورپی یونین نے جنوبی اور مشرقی چین کے سمندر میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت کووڈ سے بچاؤ کے 150 کروڑ ٹیکے لگانے کی سمت گامزن ہے۔ ساتھ ہی کورونا کی نئی قسم کے بارے میں اطلاعات تشویش کا باعث بھی ہیں۔ اس تناظر میں آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ناگالینڈ میں ایک افسوسناک واقعے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے مرنے والوں کے کنبوں سے گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کی تفصیلی چھان بین کے لیے ناگالینڈ سرکار اعلی سطح کی خصوصی جانچ ٹیم SIT تشکیل دے گی تاکہ سوگوار کنبوں کے لیے انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ ناگالینڈ میں کل شام مون ضلع کے تحت آنے والے اوتنگ گاؤں میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کم از کم 10 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے، جبکہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یومیہ اجرت پر کام کرنے والے کچھ مزدور ایک کوئلہ کان میں کام کرنے کے بعد ایک ٹرک میں سوار ہو کر تیرو علاقے سے واپس آ رہے تھے۔ کوہیما میں محکمہ دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل سبید شرما نے بتایا کہ شورش پسندوں کی ممکنہ نقل و حرکت کے بارے میں خفیہ جانکاری کی بنیاد پر مون ضلع کے تیرو علاقے میں مخصوص کارروائی کا منصوبہ تیار کر کے کارروائی کی گئی۔ لیفٹیننٹ کرنل شرما نے کہا کہ لوگوں کی جان ضائع ہونے کے افسوسناک واقعے کی وجوہات کی تفتیش اعلیٰ ترین سطح پر کی جا رہی ہے اور قانون کے مطابق مناسب کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال نہایت افسوسناک ہے۔ محکمہ دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ اس واقعے میں سیکورٹی دستوں کے اہلکاروں کو بھی شدید زخم آئے اور ایک سپاہی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ ادھر ریاست کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریو نے عام شہریوں کی ہلاکت کے افسوسناک واقعے کی مذمت کی ہے۔ مشرقی ناگالینڈ کی عوامی تنظیم نے بھی مون ضلع کے اوتنگ گاؤں میں اندھدھند فائرنگ کے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اس میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے 10 سے زیادہ مزدور مارے گئے۔ سرحدی حفاظتی فورس BSF آج راجستھان کے جیسلمیر میں اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے۔ پہلی بار یہ پریڈ دلی سے باہر منعقد کی گئی ہے۔ 1965 میں بھارت پاکستان جنگ کے بعد سے 1 دسمبر کو BSF وجود میں آئی تھی۔ یہ فورس 6000 کلومیٹر سے زیادہ بین الاقوامی سرحد کی نگہبانی کرتی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس تقریب میں پریڈ کی سلامی لی۔ انہوں نے اس موقع پر BSF اہلکاروں کو تمغے بھی پیش کیے۔ جناب امت شاہ راجستھان کے 2 دن کے دورے پر کل جیسلمیر پہنچے۔
وزیر داخلہ نے کل شام بھارت پاکستان سرحد کا دورہ کیا اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جناب امت شاہ نے بین الاقوامی سرحد پر بی ایس ایف اہلکاروں کی گشت کا مشاہدہ بھی کیا۔ انہوں نے روہتاش سرحدی چوکی پر بی ایس ایف اہلکاروں کے ساتھ گفتگو کی اور ان کے ساتھ رات گزاری۔ دلی میں اومیکرون کووڈ کے پہلے معاملے کا پتہ چلا ہے۔ دلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ شخص تنزانیہ سے واپس آیا تھا۔ اس مریض کو دلی کے لوک نائک جے پرکاش نارائن اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ادھر پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 127 کروڑ 61 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 1 کروڑ 4 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہر گھر دستک مہم زور شور سے جاری ہے اور وزیر اعظم کی قیادت میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم نئی بلندیوں پر پہنچ رہی ہے۔ ملک میں فی الحال 99,155 مریض زیر علاج ہیں، جو مجموعی معاملات کا محض 0.29% ہیں، جو پچھلے سال مارچ کے بعد سے سب سے کم ہے۔ ادھر ملک میں صحت یاب ہونے کی شرح سردست 98.35% ہے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 8,895 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن سرکاری دورے پر کل نئی دلی پہنچ رہے ہیں۔ جناب پوتن وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ 21ویں بھارت روس سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ دونوں رہنما باہمی تعلقات کی صورتحال اور امکانات کا جائزہ لیں گے اور باہمی کلیدی ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سربراہ میٹنگ سے دونوں رہنماؤں کو علاقائی کثیر رخی اور باہمی دلچسپی کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملے گا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے جنوبی چین کے سمندر اور مشرقی چین کے سمندر میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے کہا کہ جنوبی اور مشرقی چین کے سمندر نیز آبنائے تائیوان میں چین کی سرگرمیوں سے خطے میں امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے اور امریکہ اور یورپی یونین دونوں کی سلامتی اور خوشحالی پر اس کا سیدھا اثر پڑے گا۔ واشنگٹن میں بھارت بحر الکاہل خطے پر امریکہ اور یورپی یونین کے پہلے مذاکرات میں یہ بات اجاگر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے گجرات میں احمد آباد کے سنسکار دھام میں اسکولی طلباء کے ساتھ گفتگو کرنے پر ٹوکیو اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے والے نیرج چوپڑا کی ستائش کی ہے۔ جناب نریندر مودی نے نیرج چوپڑا کے ایک ٹویٹ پر کہا کہ نیرج نے کم عمر طلباء سے ملاقات کر کے انہیں کھیلوں اور صحت مند رہنے کی جو تحریک دی ہے وہ ایک خوش آئند پہل ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کی کوششوں سے کھیلوں اور تندرست اور صحت مند رہنے کے تئیں جوش اور جذبے میں اضافہ ہوگا۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ناگالینڈ میں مبینہ ہلاکتوں کے واقعے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ناگالینڈ سرکار کی اعلیٰ سطح کی خصوصی جانچ ٹیم اس کی چھان بین کرے گی۔ تنزانیہ سے واپس آنے والے ایک شخص کے متاثر پائے جانے کے بعد دلی میں اومیکرون کووڈ کا پہلا معاملہ سامنے آیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن بھارت روس سربراہ میٹنگ کے لیے کل نئی دلی پہنچ رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین نے جنوبی اور مشرقی چین کے سمندر میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔